کیا آپ جانتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہن کے حجرے کتنے سادہ تھے؟ صرف کھجور کی شاخوں کی چھت، کچی اینٹوں کی دیواریں اور دروازے پر ٹاٹ کا پردہ، یہ وہ گھر تھے جن سے روشنی پوری دنیا میں پھیلی۔ اور کیا آپ کو معلوم ہے کہ نماز کی رکعتیں ایک دن میں ہی بڑھا دی گئیں تاکہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء علیہ السلام کی عبادات کی میراث سنبھال سکے۔ مسجد نبوی کی تعمیر کے بعد دو حجرے بنائے گئے، ایک حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے، دوسرا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے۔ کچی اینٹیں، کھجور کی شاخوں کی چھت، چھوٹا سا کمرہ، یہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا گھرانہ تھا۔ پردے کے طور پر بالوں کے کمبل یا ٹاٹ ان کو استعمال کیا جاتا تھا۔ رفتہ رفتہ جیسے جیسے ازواج مطہرات شامل ہوتی گئیں، حجرے بھی بڑھتے گئے۔ حضرت حارثہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے مکانات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نظر کر دیے، جس سے حجروں کی قطار مکمل ہو گئی۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ام حبیبہ، حضرت زینب، حضرت جویریہ، حضرت میمونہ، حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے حجرے شامی سمت میں تھے، جبکہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت صفیہ، حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان کے حجرے مخالف جانب میں تھے۔ حضرت ماریہ قبطیہ اور حضرت ریحانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما چونکہ بعد میں آئیں تو ان کے لیے الگ باغیچہ میں رہائش کا انتظام ہوا۔ ہجرت سے پہلے ہر نماز سوائے مغرب کے 2 رکعت تھی۔ مدینہ آ کر ظہر، عصر اور عشاء کی رکعتیں بڑھا دی گئی۔ اس تبدیلی میں ایک راز تھا۔ فجر کی نماز سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام نے پڑھی۔ ظہر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کی آگ سے نجات پر شکرانے کے طور پر پڑھی۔ عصر حضرت یعقوب علیہ السلام نے یوسف کی خبر پر پڑھی۔ مغرب حضرت داود نے توبہ کی قبولیت پر پڑھی۔ عشاء حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ سے نجات پر پڑھی۔ اور پھر معراج کی رات یہ 5 نمازیں امت محمدیہ پر فرض ہوئی، جو گویا تمام انبیاء کی عبادات کا نچوڑ ہیں۔ ہمارے لیے اس میں سبق کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ازواج کی زندگی کا سب سے بڑا پیغام ہے سادگی میں عظمت۔ نماز صرف ایک فریضہ نہیں بلکہ انبیاء کی وراثت ہے، اس لیے اسے ضائع کرنا گویا کہ ان کی میراث کو کھو دینا ہے۔